اگر ایک قوم ان چیزوں کو کھا رہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا، لیکن تم اپنے جغرافیائی ماحول کی وجہ سے یا اپنے معاشرتی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کو نہیں کھانا چاہتے تو مت کھاؤ۔ ہاں کسی بھی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر لو کہ وہ طیب ہے یا نہیں۔ طیب کا معنی ہے فزیکلی، مینٹلی ہمارے آرڈر کے ساتھ ہم آہنگ، کہ تمہارے جسم پر اس کا کوئی نیگیٹو اثر تو نہیں ہوگا۔ تو یہ میڈیکل سائنس کا موضوع ہے۔ تو میڈیکل سائنس والوں سے پوچھو کہ اس سے باڈی پر ایفیکٹ کیا ہوگا۔ تو اگر باڈی پر مثبت اثر پڑتا ہے لیکن تم اپنے سابقہ بیک گراؤنڈ اس کو نہیں کھانا چاہتے، نہ کھاؤ، لیکن اگر کوئی کھا رہا ہے تو اسے مت روکو۔ فرمایا کہ جو اللہ کے حلال کو محدود اور مقید کریں گی وہ قومیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ متاع قلیل، تھوڑا سا یعنی حیوانی حوالے سے جدوجہد کا ثمرہ تو ان کو ملے گا، لیکن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انجام کار وہ ناکام اور نامراد ہوں گی، اللہ کی خوشگواریوں سے محروم ہوں گی۔ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، فرمایا اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ان پر بھی ہم نے یہی چیزیں حرام قرار دی تھی۔ یعنی ہمیشہ سے حلت و حرمت کے بعد میں اللہ کا قانون یہی چلا آ رہا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں حرام قرار دیا تھا ہم نے ان پر ان چیزوں کو کہ جن کا بیان کر چکے ہم آپ پر اس سے پہلے۔ اور فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے بھی اس میں ڈنڈی ماری، اللہ کے حرام کو جو تھا محدود اس کو لامحدود کر دیا اپنی اسپیکولیشن سے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ تو اللہ کی جو وسعت تھی، رحمت واسعہ کا جو دسترخوان تھا، اس سے اپنے آپ کو محروم کرتے گئے۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، نتیجتاً وہ اللہ کی پیدا کردہ خوشگواریوں سے محروم ہوتے گئے، لیکن تھے یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے۔ فرمایا کہ اگر کوئی قوم حلت و حرمت کے اس باب میں غلطی کی مرتکب ہو جائے، جس طرح آج امت مسلمہ ہے، اور پھر وہ توبہ کرنا چاہے تو اس کا قانون کیا ہے؟ فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے کہ جو کوئی ایسی بات کر بیٹھے، کوئی ایسا عمل کر بیٹھے کہ جس سے توازن ٹوٹتا ہو، لیکن وہ بات جو کریں، فعل جو کریں بے جہالت، نادانی کی حالت میں، نادانستگی میں، براہ راست علم نہیں تھا اس لیے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جو قاعدے کے خلاف تھا، لیکن علم نہیں تھا ہمیں، تو اگر جو ہی انہیں کوئی علم ہو جائے ثم تابو، پھر وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، اور صرف توبہ ہی نہ کریں جس طرح ہمارے یہاں توبہ تسبیح کے دانوں پر کرتے ہیں اور توبہ 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 کرتے ساری زندگی گزار دی۔ قرآن کہتا ہے تابو و اصلحوا، توبہ کے ساتھ دوسری شرط ہے اصلاح کریں۔ اصلاح کا معنی ہے مینڈنگ، یعنی اگر ایک دورائے سے ہمارا قدم غلط اٹھا تو 2-4 میل چل لینے کے بعد ہمیں پتہ چلا بھی یہ تو راستہ غلط ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، تو توبہ کیا ہے؟ ٹرن اباؤٹ، اسی وقت اپنا رخ تبدیل کریں۔ اب رخ تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں دورائے پر آنا پڑے گا، اور دورائے پر آ کر پھر ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنا پڑے گا، پھر اس پر چلنا پڑے گا۔ تو اصلاح کیا ہے کہ پہلے تو ہمیں غلط راستے سے صحیح راستے پر، صحیح ڈائریکشن پر، صحیح پوائنٹ پر آنا پڑے گا، پھر وہاں پر آ جانے کے بعد پھر ہمیں صحیح سمت میں جدوجہد کرنا ہوگی۔ تو جو فرمایا ایسا کریں گے، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، اب من بعدھا اصلاح کے بعد، یعنی توبہ قبول ہوتی ہے رفقائے محترم اصلاح کے بعد، اگر اصلاح نہ کرے اور توبہ 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 کی رٹ لگاتا رہے تو یہ اللہ کے ہاں کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے اصلاح کرنا شرط ہے۔ اب یہ جتنے بھی اوپر رفقائے محترم مسائل آئے ہیں، بیانات آئے ہیں، توحید و شرک کا بیان آیا ہے،
اب اس حوالے سے امام الموحدین سیدنا ابراہیم کا اسوہ جمیلہ، اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو حالات مثلا مکہ میں آج تمہارے لیے کہ جبر ہے، تشدد ہے، پرسیکیوشن ہے اور حق کہنے کے لیے بڑی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ فرمایا کہ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو، کس ملت پر تمہارا دعویٰ ہے؟ ملت ابراہیم کی۔ تو سنو پھر ابراہیم کون تھا؟ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم کانا تھا امتاً، اپنی ذات میں ایک ادارہ۔ ابراہیم فرد تھا لیکن وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ایک جماعت تھا، یعنی امت، یعنی وہ فرد ہوتے ہوئے ایک جماعت تھا، فرد ہوتے ہوئے ایک ادارہ تھا، فرد ہوتے ہوئے ایک انسٹیٹیوشن تھا۔ اس میں سبق یہ دیا ہے کہ مومن کبھی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ وہ تنہا ہے۔ مومن کی حیثیت ایک بیج کی ہے، نرسری کی ہے، تو اگر وہ نرسری اور وہ بیج صحیح بنیادوں پر، صحیح زمین پر، صحیح قانون کے تحت ڈال دیا جائے تو اس سے تو ہزارہ درخت، ہزارہ نرسریاں، ہزارہ امکانات پھوٹیں گے۔ تو ابراہیم کو قرآن نے کہا کہ وہ اپنی ذات میں کیا تھے؟ امت۔ تو اس میں ابراہیمی لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فرد ہوتے ہوئے انجمن بنائیں، فرد ہوتے ہوئے انجمن کا، فرد ہوتے ہوئے جماعت کا فریضہ انجام دے۔ اور پھر فرمایا قانتا، قانتا یقنت، مشکیزے کا پانی سے بھرا ہوا ہونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکیزے کے اندر یا مشک آج جو ہمارے ہاں تو وہ اب ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ماشکی جو ہوتا ہے رفقان السقا، وہ پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک قطرے کو بھی پانی کے ایک قطرے کو ادھر ادھر نہیں بہنے دیتا، لیکن جس جگہ ضرورت ہوتی ہے وہ پوری مشق اڈیل دیتا ہے۔ قانتاً کا یہ معنی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو، اپنے مال کو، جان کو، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان سب کا تحفظ کرو، اور جب پھر وقت اور حالات کا تقاضا ہو جائے تو اپنے کل کے کل کو اس نصب العین کے لیے قربان کر دو۔ یعنی قانتاً للہ، اپنی تمام صلاحیتوں کو، جسم اور جان کی صلاحیتوں کو لگا دینے والا اللہ کے نصب العین کے لیے۔ حنیفہ، یکسو ہو کر، سب سے توڑ، اس سے جو، سب باطل خداؤں سے، باطل تصورات سے، مشائخ سے، اکابر سے، آستانوں سے، ان سب سے اپنا دامن توڑنے والا، اور اللہ ایک الہ واحد سے اپنا رشتہ جوڑنے والا۔ اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہونا تھا یا ہے، جو ہم سب کے لیے اسوہ ثانی ہے، ان کے بارے میں سورہ المزمل میں ارشاد فرمایا گیا، رفقائے محترم، آیت نمبر 8 اور 9 میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ نے رب کے نام کو، پاک نام کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھا کرو، آپ نے رب کا نام یاد کیا کرو۔ اس سے مراد عمل صلاۃ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے نصرت طلب کیا کرو، حمایت، حفاظت، نگہداشت، اور صلاۃ اس کا ذریعہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ نے رب کے نام کو، اس کے کمالات کو، اس کی صفات حسنہ کو اپنے سامنے رکھا کرو۔ اور آگے رفقائے محترم، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ٹوٹ جا، رشتہ جوڑ لے اس اللہ کے ساتھ جس طرح کا رشتہ جوڑنے کا حق ہے۔ تبتل کہتے ہیں کوئی
دیکھا ہو آپ نے جنگل میں یا اپنے ہاں مرغی کا بچہ، اگر وہ مرغی جو ہے ادھر ادھر ہو جائے اور اس کا بچہ ماں کو تلاش کر رہا ہو، اچانک وہ بچے کو ماں نظر آ جائے تو کس طرح دوڑتا ہے؟ وہ کیفیت تبتل ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ٹوٹ پڑ اللہ کی طرف، ٹوٹ پڑنا۔ اللہ کا خزانہ رفقائے محترم جس مرد مومن نے پا لیا، پھر اس کو کسی خزانے کی ضرورت، اللہ کا خزانہ، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اور اللہ کا ہونا، یہ جس دماغ میں بیٹھ گیا، پھر وہ اس کے باوجود سمجھے میں کچھ نہیں، تو اس نے کچھ نہیں اللہ کی قدر۔ تو اگر رفقائے محترم انسان کو اپنے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، گورنر، ان کا صدر بدر، ان کا سہارا ہو تو پھولا نہیں سنبھالتا۔ تو اگر مالک الملک کا آگاہ کوئی مرد مومن ہو جائے اور پھر اس کے اندر وہ آگاہی کے آثار ظاہر نہ ہو، کچھ اس نے نہیں ظاہر کیا، تو بتل الیہ تبتیلا، بس لگا دے تو اپنے سب سے توڑ لے اور اس سے رشتہ جوڑ لے جس طرح جوڑنے کا حق ہے۔ اور وہ رشتہ جس کے ساتھ تمہارا رشتہ جوڑا جا رہا ہے وہ کون سی ذات ہے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ ہے مشرقوں کا رب اور مغربوں کا، مشرقی اقوام اور مغربی اقوام، مشرق والے بھی اس کی مٹھی میں، مغرب والے بھی اس کی مٹھی میں۔ مشرق و مغرب کا اقتدار اعلیٰ صرف اس ایک رب کا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، مالک الملک، قوت و طاقت کا مالک اور منبع۔ فاتخذہ وکیلا، اے مومن اس اللہ کو اپنا وکیل بنا لے۔ انسانوں کی وکالتوں پر تو آج ہمیں ہے، اللہ کی وکالت جو کتاب اللہ کے توسط سے ملتی ہے اسے ہم بھول گئے۔ تو فرمایا فاتخذہ وکیلا، اللہ کو اپنا وکیل بنا۔ کن مردوں کو لے کر بیٹھا ہے؟ مردے بیچارے جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے، جو من و مٹی کے نیچے چلے گئے، وہ تیری کارسازی اور حاجت روائی کیا کریں گے؟ وہ تو بیچارے محتاج، فانی، ان کے اوپر تقیہ اور بھروسہ کیا فائدہ؟ مالک الملک کو بنا، رب و مشرق و مغرب کو اپنا بنا، اس کے ساتھ جوڑ، فاتخذہ وکیلا، اسے اپنا وکیل بنا۔ تو یہ تھا کیا؟ حنیفہ، سب سے توڑ کر اپنے آپ کو اس ایک الہ واحد کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو جھکا دینے والا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ کسی پہلو سے، کسی جہت سے، کسی بھی طرف سے مشرکوں میں سے نہ۔ ابراہیم نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حکم نامے میں، نہ اس کی کتاب، جو بھی خالص ذات خالص کر لی اس نے اللہ کے لیے، تو وہ ابراہیم ہمارے لیے اسوہ ٹھہرا رکھتا ہے محترم۔ اور وہ کیسا تھا ابراہیم؟ شاکرا لانعمہ، جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا کی تھیں، اور سب سے بڑی نعمت رفقائے محترم نعمت قرآن۔ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ ماں باپ کی نعمت سے بڑھ کر بھی قرآن کی نعمت ہے، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ تو رفقائے محترم قبر سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو دھرتی کا مال ہے جو دھرتی پہ رہ جائے۔ اصل رشتہ جس نے ہمیں آگے لے جانا ہے وہ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، اور ایمان کا رشتہ صرف اور صرف قرآن دکھاتا ہے، قرآن اس کی آبیاری کرتا ہے، قرآن اس کو صحیح معنی میں پختہ بناتا ہے۔ شاکر لانعمہ، ابراہیم کا کمال یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کا بھرپور استعمال کرنے والے، اور ہر نعمت کو اللہ کے قوانین کے مطابق استعمال کرنے والے۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم کو مجتبا کیا۔ مجتبا ابراہیم بھی تھے رفقائے محترم،
اور اگر آپ میں ابراہیمیت بیدار ہو جائے نا، آپ میں مجھ میں، تو آپ بھی مجتبی بن سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ابراہیمیت۔ حوالہ کیا ہے؟ 22/78۔ ہوا جتواکو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ، اے قرآن والو، ہم نے تمہیں مجتبی بنایا۔ مجتبی، اجتبا کہتے ہیں رفقائے محترم، جابیہ کہتے ہیں حوض کو، جابیہ کہتے ہیں حوض کو، اور اجتبا کا معنی ہوا حوض پر لانا، حوض پر لانا۔ اور بعض اوقات حوض پر آ نہیں سکتا آدمی، کمزور ہے، لاغر ہے، فاصلہ زیادہ ہے، تو پھر کیا کرتا ہے سقا؟ وہ مشکیزہ، وہ مشک، ٹینک پانی سے بھر لیتا ہے اور وہ ان علاقوں اور افراد تک پہنچاتا ہے جو حوض پر نہیں لا سکتے۔ اجتبائیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حوض کوثر ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ کے حوض کوثر یعنی قرآن پاک سے اپنے دل اور دماغ کو بھر لینا، بادلوں کی طرح۔ جس طرح بادل اپنے آپ کو پانی سے بھر لیتے ہیں، پھر اللہ کی پیدا کردہ ہوا کے اوپر سوار ہو کر ان علاقوں تک جا پہنچاتے ہیں پانی جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا سے مراد ہے اللہ کے اوپر ایمان، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اس کے قوانین اور اقدار پر۔ تو یہ اجتبائیت ہے رفقائے محترم، اللہ کے قرآن کو، حوض کوثر کو، اس سے خود اپنے آپ کو سیراب کرنا، اور پھر یہاں سے نالیاں کھودنا، کینالز، یعنی کینالز، نہریں بنا بنا کر اس حوض کوثر کا پانی دنیا جہان میں پہنچانا، یہاں سے اپنے مشکلوں کو بھر لینا اور ان علاقوں پر اس پانی کو پہنچانا کہ جو سخت محتاج ہیں اس پانی کے۔ اور کون پانی کا محتاج نہیں؟ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کا منبع تو پانی ہے۔ تو اجتباہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو دور دور تک پہنچانے کے لیے، اپنے کلام سے انسانیت کو سیراب کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اور 22/78، اے ایمان والو تم بھی مجتبی ہو۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی تھی اس شارع حیات کی جانب کہ جو مستقیم ہے۔ کیا معنی؟ جو قیام پیدا کرتی ہے، توازن پیدا کرتی ہے، اعتدال پیدا کرتی ہے، اخوت پیدا کرتی ہے، مساوات پیدا کرتی ہے، عدالت پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو صرف اس مقام پر فائز نہیں کیا۔ اگر آپ ہم اللہ کے قرآن پر قائم ہو جائیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کے خوشگوار نتائج و ثمرات سے بہرور فرمائیں گے۔ سورہ الانعام آیت 155 حوالہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ مذہب اور دین کا فرق۔ مذہب میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں رفقائے محترم، ان کا نتیجہ اور ثمرہ کہاں ہوتا ہے؟ آخرت میں، مرنے کے بعد۔ یعنی مذہب کی اپروچ شروع ہوتی ہے مرنے سے، قبر سے، قبر کا عذاب، قبر کے اژدہے، قبر کی تاریکیاں، بس۔ اور اگر یہ مذہبی پیشواؤں کے پاس نہ ہو تو مذہب کا چلتا ہوا نظام بند ہو جائے۔ قرآن دین کا ترجمان ہے، مذہب کا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے تو ابراہیم کو حیات دنیا ہی میں، حیات دنیا ہی میں خوشگواریاں عطا کر دی۔ اللہ ادھار نہیں رکھتا رفقائے محترم۔ اللہ وہ نہیں ہے کہ جو آخرت پر طاقت رکھتا ہے، حیات دنیا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ دنیا ہو یا آخرت، تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے قوانین ٹھہرا چکا ہے۔ تو حیات دنیا پر بھی اسی اللہ کا قبضہ ہے اور حیات آخرہ بھی اسی کے قوانین کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہی ابراہیم
حیات دنیا میں بھی سرفراز ہوا، کامیاب ہوا، کامرانیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے ریزرو رکھی۔ وہ حیات دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہوا، اور انجام کار وہی کامیاب اور کامران ہوگا، ابراہیم۔ اب اس کے بعد آپ کو اور ہمیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، ثم اوحینا الیک، پھر وہی کہ ہم نے آپ کی جانب، اے رسول آپ کی جانب، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ کہ تو پیچھے پیچھے چلتا رہے ان اقدار کے جو ابراہیم کو ملی۔ ملت کا معنی اقدار، نصب العین، وہ چیز کہ جس کو آگے رکھ کر انسان اس کے پیچھے پیچھے چلے، تو یہ ہوتا ہے نصب العین، آئیڈیالوجی۔ تو ابراہیم والی جو آئیڈیالوجی تھی اس کی اتباع کار، حنیفہ، یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور بے شک وہ ابراہیم کسی پہلو سے، کسی جہت سے، کسی بھی حوالے سے مشرک نہ تھا۔ اب یہاں پر ایک بڑا عام سوال ہے رفقا محترم، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں، فالو کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم کی ملت پر چلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے صحیفوں کو تلاش کریں؟ وہ کتابیں، وہ کتاب، وہ صحیفہ جو ابراہیم کو ملا تھا اور اس میں ملت ابراہیمی کا بیان تھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کریں قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو غلاف میں بند کر کے ملت ابراہیمی کو تلاش کریں؟ کیونکہ بقول ہمارے علماء کے قرآن تو خود مختفی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں اگر رسول کا اسوہ ہم تلاش کرنا چاہیں تو نہیں ملتا۔ قرآن کا اسوہ جو ہے، رسول کا اسوہ جو وہ کہتے ہیں وہ کتب بخاری میں ہے، کتب روایات میں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کا جو بیان ہے، سلیبس ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے یا قرآن کے باہر؟ اگر ملت ابراہیمی کے لیے قرآن کافی ہے، اگر ابراہیم کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، تو محمد رسول اللہ کے لیے ہم قرآن سے باہر کیسے جائیں؟ قرآن اپنی ذات میں بر بنائے وہی مستقل ہے، واجب الاتباع، وہی جتنی درکار تھی وہ ہے قرآن میں مکمل طور پر۔ باقی ہے مسئلہ انتظامی، عقلی، شورا اور بشری حوالے سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان نہیں کیا، کیونکہ زمان و مکان میں تبدیلی ہے، زمان و مکان میں ارتقاء ہے، زمان و مکان میں پروگریس ہے، تو ہر زمان اور مکان پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بر بنائے مصلحت جن چیزوں کو قرآن میں بیان نہیں کیا، اس میں ہمیں آزادی عطا کی گئی ہے، تاکہ ہم اپنے زمان اور مکان میں ان کے بارے میں خود کوئی پالیسی اختیار کر سکیں، شورا کے تحت، عقلی حوالے سے، اجتہاد کے تحت، اپنے خارجی حالات کے حوالے سے۔ اس ضمن میں ایک تو سورہ الانعام ہے، چھٹی سورہ جو ہے، اس کی آیت 89 جو ہے رفقا محترم، وہ نہ صرف ابراہیم کے حوالے سے بلکہ ابراہیم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء سابقین ہیں، یہ جن کا ابراہیم، یہ 89 سورہ الانعام، اس میں ذکر ہے پہلے ابراہیم کا، اس کے بعد اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، موسیٰ، یوسف، موسیٰ، ہارون، اور اس کے بعد زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، یہ انبیاء ہیں، ان کا قرآن نے نام لیا۔ اور نام لینے کے بعد قرآن کہتا ہے آیت 89 یا بعضوں میں 90 ہوگی، 90، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء ہیں ہدایت یافتہ،
آگے قرآن کہتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، پاس ان کی ہدایت کے اے رسول تو پیچھے پیچھے چل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تمام انبیاء، مثلا داؤد ان کی طرف زبور نازل ہوئی، مسیح ان کی طرف انجیل نازل ہوئی، حضرت موسیٰ تورات، اور ہر نبی کتاب والا صحیفے والا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو تمام انبیاء ہیں ان کی ہدایت کی اقتداء رسول کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا وہ قرآن کو بند کر کے، قرآن کو غلاف میں رکھ کر اب رسول باہر نکلے کہ جائے دیکھے تورات کہاں ہے، انجیل کہاں ہے، زبور کہاں ہے، صحف ابراہیم کہاں ہے، صحف اسماعیل کہاں ہے، صحف زکریا یا عیسیٰ الیاس کہاں ہیں؟ تو وہ بیچارہ تو ساری زندگی جو ہے ان صحیفوں کو پانے میں لگا دے گا، عمل کب کرے گا؟ اور پا لینے کے بعد بھی نہیں پتہ چلے گا کہ حتمی طور پر سارے پا بھی لیے ہیں یا کچھ باقی رہ گئے۔ اس لیے رفقاء محترم، قرآن کی اقتداء میں، قرآن کو فالو کرنے میں تمام انبیاء کی اقتداء ہو جاتی ہے۔ جب ہم قرآن پر قائم ہو جائیں گے تو کتاب موسیٰ کی ہمیں ضرورت نہیں، کتاب تورات، کتاب انجیل، کتاب ابراہیم، کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں صرف ایک کتاب نہیں ہے، قرآن تو مجموعہ ہے کتابوں کا۔ سورہ البینہ میں 98 سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر یہ جو 3 ہے، فیہا کتب قیمہ، یہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ تو کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی جن جن تعلیمات احکام نے تابت ساتھ چلنا تھا انسانیت کے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو وقتاً فوقتاً دیے، وہ تمام احکام کتاب اللہ میں محفوظ کر دیے گئے، قرآن پاک میں لائے گئے ہیں۔ بس قرآن حکیم کی اتباع کرنے میں موسیٰ کی اتباع ہے، ابراہیم کی اتباع ہے، زکریا یا عیسیٰ الیاس ابراہیم سب کی اقتداء ہو جاتی ہے۔ تو کیا صرف محمد رسول اللہ کی اقتداء باقی رہ گئی تھی کہ جس کے لیے ہم بخاری اور مسلم کے محتاج بنائے گئے؟ یہ ظلم ہے۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، بالکل اسی طرح قرآن حکیم نے سورہ الممتحنہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے حضرت ابراہیم اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو اسوہ حسنہ کا حامل قرار دیا ہے۔ سورہ ممتحنہ 60 سورہ جو ہے، 60 سورہ، اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ان میں ایمان لائے، اس پر ایمان لائے۔ تو کیا اب ابراہیم میں اور جو ایمان والے ابراہیم پر جو ایمان ان کے میں اسوہ ہمارے لیے، یہ آیت نمبر 4 میں بھی اور آیت نمبر 6 میں بھی ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت 4 آیت 6، 60/4 60/6۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم کا اسوہ اور والذین معہ کا اسوہ پانے کے لیے ہم قرآن سے باہر جائیں، صحف ابراہیم تلاش کریں؟ یقینی بات ہے نہیں، جتنا اسوہ درکار ہے وہ قرآن میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور ہم تمام کتب سابقہ سے آزاد کر دیے گئے۔ صرف قرآن پر اور صرف قرآن پر کرنے سے تمام انبیاء کی اقتداء ہو جاتی ہے، تمام اللہ والوں کی اقتداء ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم کے آئیڈیل اور نسب العین کی اتباع کر وہ ابراہیم حنیفہ جو یکسو ہو کر ایک اللہ کے ساتھ جڑا اور سب سے اپنا رشتہ اس نے توڑ لیا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ یقیناً مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس کے بعد جو رفقاء محترم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 124، بڑی اہم ہے، کیونکہ قدیم اور جدید اصحاب تراجم اور اصحاب مفاہیم نے اس میں بہت جھول پیدا کی ہے۔
ذرا ترجمہ اس کا سنیں، کہتے ہیں انما جعل السبت، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ سبت ٹھہرایا گیا، سبت مقرر کیا گیا، سبت کا حکم لکھا گیا، علی الذین، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اختلاف تو رفقا محترم بعد میں آئے گا نا، تو جب اختلاف بعد میں آیا تو آغاز میں جب سبت اللہ نے رکھا تو اس وقت تو اختلاف نہیں تھا، یعنی اختلاف کی حالت تو بعد میں آئے گی، پہلے تو اختلاف نہیں ہوگا سبت کے بارے میں، تو جب پہلے اختلاف نہیں تھا تو اس وقت سبت کا کیا معنی؟ تو انما جعل السبت کا یہ معنی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ سبت جو ہے یہ پابندی کہ اس دن تم کاروبار نہیں کرو گے، یہ پابندی اصل میں اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں امت یہود پر رکھی تھی۔ یوں نہیں قرآن کہتا کہ انما جعلنا، ہم نے رکھا، نہیں، جعلنا نہیں قرآن کہتا، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنی شورا کے تحت، اپنے انتظامی حالات کے تحت انہوں نے اس چیز کو ٹھہرا لیا۔ جس طرح کہ آج ہم مثلا اپنی جو ضروریات ہیں کہ ہمارے پاس جانور کم ہیں، اگر اسی طرح ہم ذبح کرتے رہے 7 کے 7 دن تو یہ کم ہو جائیں گے، تو ہم نے 2 دن کی پابندی اپنے اوپر قائم کر لی ہے کہ بھئی بدھ اور منگل کو گوشت کا ناغہ ہوگا۔ لیکن اس کے اندر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ دوسرے دنوں میں اتنا کر لیتا ہے کہ اپنے فریج بھر لیتا ہے، اور ان کے ناغہ اور عدم ناغہ برابر ہے۔ تو یہی حالت یہود کی تھی۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے طور پر سبت ٹھہرا تو لیا، لیکن ٹھہرا لینے کے باوجود کیا کیا؟ اختلافو فی، پھر وہ اپنے ہی ٹھہرائے ہوئے حکم کو قائم نہ رکھ سکے۔ یہ ہوتا ہے